بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 8 ہے۔ اب ہم کچھ جو آسان لغات القرآن ہے مولانا عبدالکریم پاریک صاحب کی، ان کی کتاب سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، اور اس میں سے سبق نمبر 1 ہے، اس سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 میں جو یہاں پر جو بڑی جو سمپل بیسک سینٹنسز ہیں، ایزی سینٹنس، ان کو کنسٹرکٹ کرنا سکھایا گیا ہے کہ اگر ایسے جملے ہم نے عربی میں بنانے تو اس کو ہم کیسے بناتے ہیں۔ یہ کنسٹرکشن کرنا بھی سیکھنا ضروری ہے قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے، کیونکہ جب آیتیں آتی ہیں تو وہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ظاہر سی بات ہے خود سے کوئی جملہ بنانا تو نہیں ہوتا، آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن صحیح اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربک میں جو ہے وہ کیا سیکوینس کیا ہوتی ہے، ناؤن کی اور ورب کی، اور یعنی کنسٹرکٹ کیسے ہوتا ہے ایک جملہ۔ تو اگر ہم ان جملوں کو دیکھیں، بڑے سمپل ہیں۔ اللہ خالق ہے، محمد نبی ہیں، طارق مجاہد ہے۔ اگر ہم ان جملوں کو دیکھیں تو اس کی کنسٹرکشن بڑی سمپل ہے، جیسے جو اردو میں اس کا کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہی عربک میں بھی ہے۔ جیسے طارق مجاہد ہے تو اس کا سمپل ہو گیا طارق المجاہد۔ محمد نبی ہیں تو ہو گیا محمد النبی۔ اللہ خالق ہے تو اللہ خالق۔ یہاں پہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس دونوں جو الفاظ ہیں ان کے اوپر آپ یہ دو پیش دے دیں گے، جیسے محمد النبی، تو یہاں پہ دونوں پہ جو دو پیش آئے گا۔ طارق مجاہد، تو طارق کے اوپر بھی دو پیش ہے اور مجاہد پہ بھی دو پیش ہے۔ البتہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ پہ دو پیش نہیں ہے، اس کے وجہ کہ یہاں پہ یہ الف لام آ گیا شروع میں، تو جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب یہ جو دو پیش ہے یہ ال آ گیا، تو یہاں پر اب یہ ہو گیا اللہ خالق۔ یہ آگے بھی اس سبق کے اندر، اسی سبق کے اندر آپ دیکھیں گے اس کی تھوڑی سی اور مثال۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں تو یہ اس کی کنسٹرکشن بڑی سمپل ہے۔ اب جیسے العبد صالح، اب عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ۔ اب یہاں پہ سبق نمبر 1 کے کچھ الفاظ یہ ہیں، یہ بھی ہم آخر میں جب یہ سبق ہم کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں گے۔ عبد صالح، نیک بندہ۔ اب یہاں پہ ایک خاص بندے کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ال لگ گیا، تو ایک خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ خاص بندے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر دو پیش نہیں ہے بلکہ ایک پیش ہے، العبد صالح۔ اگر یہ العبد نہیں ہوتا، صرف عبد ہوتا، تو اس کے یہ کیا ہوتا؟ عبد صالح۔ الابن صغیر یا ابن صغیر، اگر ہم کسی بھی بیٹے کی بات کریں، چھوٹے بیٹا چھوٹا ہے تو یہ ہو جائے گا ابن صغیر، اگر خاص کی بات کریں لڑکا تو الابن صغیر، بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ الجند کبیر، جند کہتے ہیں آپ کے لشکر کو، تو الجند کبیر۔ الرجل ذکی، اب یہاں پہ الرجل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ الف لام لگ گیا، اگر الف لام نہیں ہوتا، اگر الف لام نہیں ہوتا تو یہ ہوتا رجل ذکی۔ جیسے یہاں پہ حامد عالم، خالد قوی۔ اب ہم جو اس کچھ بیسک سینٹنسز ہیں، سمپل سینٹنسز ہیں، ان کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ راستہ سیدھا ہے، تو راستہ کے لیے صراط، سیدھا کا ہے مستقیم، صراط مستقیم، تو راستہ کے لیے یہاں پہ ہے صراط، اور سیدھا کے لیے مستقیم، تو صراط مستقیم۔ مامو نیک ہے تو مامو کے لیے خال، نیک کے لیے صالح، تو خال صالح۔
اب یہ اگر کسی بھی ماموں کی بات ہو رہی ہے تو کیا خال صالح، اگر خاص ہو گیا الخال صالح، اگر خاص آپ ایک ماموں کی بات کریں پرٹیکولر ماموں کی تو الخال صالح. گھر بڑا ہے بیت کبیر، خاص گھر کی بات ہو رہی ہے البیت کبیر. دوست نیک ہے تو دوست کے لیے ہے صدیق، تو صدیق صالح. خاص دوست کی بات ہو رہی ہے تو الصدیق صالح. ابن صادق، بھائی کو کہتے ہیں اخن، ٹھیک ہے، بھائی اخن. تو بھائی عبادت گزار ہے اخن عابد. خالد بیٹا ہے خالد ابن. حامد چچا ہے حامد عم. اچھا، اب جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ پچھلے لیسنز میں کہ مذکر مؤنث کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں عربک میں کچھ علامات کے ذریعے، یا جب ہم تا کا دیکھا تھا، تو اب یہاں پر بھی اسی کی ایک طریقے سے آپ کو ریویژن ہے. تو راشد راشدۃ، راشد مذکر کے لیے، راشدۃ مؤنث کے لیے. صالح مذکر کے لیے مرد کے لیے، صالحۃ مؤنث کے لیے عورت کے لیے. خالد مرد کے لیے، خالدۃ عورت. عابد مرد، عابدۃ عورت. تو اب یہاں پہ کچھ سینٹنسز سے دیکھیں. الابن جمیل، لیکن اب اگر ہم بیٹی کی بات کریں تو پہلے ابن ہی ہوگا، اب تو ہو جائے گا بیٹا ابن، بیٹی بنت ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا بنتن جمیلتن. جمیل نہیں ہوگا بلکہ جمیلہ ہو جائے گا، بنتن جمیلتن. اور اگر خاص بیٹی کی بات ہو رہی ہے تو البنت جمیلتن. الاب صالح، الام صالحۃ. اب چونکہ ماں کا ذکر ہوا تو مؤنث ہے تو یہاں پہ صالح جو ہے وہ صالحہ. الام صالحۃ. الاخ ذکی، الاخت ذکیۃ. الخال ذکی، الخالۃ ذکیۃ. تو یہاں پر اس میں دوبارہ سے وہ جو ہم نے پڑھا تھا رول بگننگ آف دا لیسنز میں، یہاں پہ دوبارہ ہے کہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے ال استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے انگریزی میں دا کا استعمال ہوتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح اور کسی لفظ میں ال لگا دینے سے دو پیش گرے گا، ایک پیش باقی رہے گا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جیسے حمد الحمد، انسان الانسان، رسول الرسول. اور جو اس میں ہمارے لیے ورڈز ہیں سیکھنے کے لیے وہ ہے خالق پیدا کرنے والا، عبد بندہ، نیک صالح، بیٹا ابن چھوٹا، صغیر چھوٹی صغیرۃ، بڑا کبیر بڑی کبیرۃ، لشکر جند آدمی رجل ذہین ذکی، قوی مضبوط طاقت والا قوی، راستہ صراط سیدھا مستقیم، ماموں خال خالہ خالۃ، گھر بیت، دوست صدیق سچا صادق، بھائی اخن عبادت کرنے والا عابد چچا، عم پھپھی، عمت. خوبصورت جمیل، خوبصورت مؤنث کے لیے جمیلۃ. بیٹی بنتن، باپ
ابن، ماں امن، بہن اختن، تعریف حمد، اونچا رفیع، بدلہ انصاف قانون، دین یعنی کہ دین کے جو معنی ہیں اس کے دو تین معنی، ایک ہے بدلہ بھی ہے، انصاف بھی اور قانون بھی ہے۔ بزرگی والا مجید، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یا خود قرآن مجید۔ عبادت کرنے والی عابدۃ، بیٹا ابن، اور خبر دینے والا نبی۔